رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بہت ساری عبادات جو انسان کے ذمہ ہیں وہ آتی ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت جس کو آج کل عبادت نہیں سمجھا جاتا وہ ہے زکوٰۃ کی عبادت۔ اللہ کے نبی مکہ کے اللہ کے گھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے ایک بہت غریب صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف فرما تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، بڑے ہی نقصان میں، بڑے ہی خسارے میں ہیں وہ لوگ۔ آپ نے پھر فرمایا کہ بڑے ہی نقصان میں، بڑے ہی خسارے میں ہیں وہ لوگ۔ آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ تو ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کون لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں اور نقصان میں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا، وہ لوگ جن کو اللہ نے رزق عطا کیا اور وہ اللہ کے فیصلے پر اس رزق کو اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کرتے، وہ لوگ بڑے ہی خسارے میں ہیں اور وہ لوگ بڑے ہی گھاٹے میں ہیں اور وہ لوگ بڑے ہی نقصان میں ہیں۔ مال کا آ جانا یہ بھی ایک آزمائش ہے اور مال کا نہ آنا اس کی ایک الگ آزمائش ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا تو اللہ اس سے راضی ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی بندہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ محنت کرتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر وہ مزدوری کرتا ہے، تو اس بنا پر یہ کہنا کہ اس سے اللہ ناراض ہے، یہ نہیں۔ یہ دونوں کی آزمائش ہے۔ اللہ کسی کو آزماتا ہے مال دے کر اور کسی کو آزماتا ہے مال لے کر۔ ہم تو کچھ نہیں ہیں، اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی آزمایا۔ کئی نبیوں کو اتنا مال دیا، کئی انبیاء علیہ السلام کو اتنی بڑی بڑی حکومتیں دی، اور پھر کئی کو فاقے بھی دیے۔ 2 3 دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ خود حضرت علیہ السلام کے گھر میں آپ نے فرمایا کہ کئی ہفتے گزر جاتے تھے، ہمیں پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا تھا۔ تو یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے کہ دنیا کا نہ آنا، رزق کا کم ہو جانا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کر دیا کہ اس کے پاس رزق کم ہے، اللہ کی نعمتیں کم ہیں۔ تو الیاذ باللہ کیا نبی علیہ السلام وہ تو معصوم تھے، ان کے پاس رزق کیوں کم تھا؟ پھر اللہ نے ان کے ہاں رزق کی فراوانی بھی کی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاں بھی بڑی رزق کی فراوانی تھی۔ تو صحابہ جو تھے وہ رزق اکٹھا کرتے تھے، لیکن یاد رکھو وہ جمع کرنے کے لیے اکٹھا نہیں کرتے تھے، وہ رزق اکٹھا کرتے تھے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کے لیے۔ وہ رزق اکٹھے کرتے تھے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، ہماری نیکی میں، ہمارے نامہ اعمال میں یہ عبادت بھی لکھی جائے کہ ہم اللہ کے راستے پر اپنا مال کیسے خوش دلی سے اور کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم بھی دیکھیں ہم اللہ کے راستے پر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے آزمائش ہے، مالدار کے لیے بھی آزمائش ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک کے اندر تقریباً 82 آیات ایسی ہیں جو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ ہر نماز کے ساتھ اللہ نے پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ہے۔ 82 آیات تو ایسی ہیں کہ نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر ادا کیا کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز کو پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جس بندے پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، وہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کو ہم نے بہت ہی ہلکا لیا ہوا ہے، اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کو بہت ہی ہلکا لیا، ہم خرچ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں ہمیں یہ کیا مصیبت آن پڑی ہے، ہمارے پاس کچھ پیسے آ جائیں تو ہم اس کو جمع کرنا شروع کر دیتے، اس کو جوڑنا شروع کر دیتے، حالانکہ
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے پر خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، اللہ اور دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے پر اور خرچ کرو، اللہ اور دیتے ہیں۔ بھوکا انسان نہیں مرتا، جس کے پاس مال ہو وہ بھوکا نہیں مرتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔